بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا شخص فتح الدین داود ہے جو بغداد کے لشکریوں کا سالار ہے۔ دوسرا شخص مجاہد الدین ہے، یہ بھی بغداد کے لشکریوں کا سالار ہے۔ تیسرا ان دینوں سے انتہائی خطرناک اور سام کی طرح ڈس لینے والا ہے، یہ منصور بن احمد ہے۔ چوتھا جو منصور بن احمد کا بڑا حالی اور دوست ہے وہ حسام الدین جو کندرا ہے، یہ ترک ہے۔ پانچواں شخص شرف الدین کردی، یہ کرد ہے اور اپنے نام کے ساتھ شرف الدین کردی لکھتا ہے۔ چھٹا شخص جو نہایت خطرناک ہے وہ صالح بن اشرف ہے، یہ عرب ہے اور اس کا تعلق امامیہ سے ہے۔ میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ منصور بن احمد، حسام الدین جو کندرا، شرف الدین کردی اور صالح بن اشرف انتہائی گہرے اور ایک دوسرے پر جان قربان کر دینے والے زبردست دوست اور ساتھی ہیں۔ یہ مسلک کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ صالح بن اشرف کو امامیہ سے تعلق رکھنا ہے لیکن اپنے ساتھیوں کا بڑا وفادار ہے اور خیرخواہ ہے۔ اس طرح اس کے سارے ساتھی بھی صالح بن اشرف پر جان چھڑکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو 6 اشخاص میں نے گوائے ہیں، تم دونوں بغداد میں قیام کے دوران ان لوگوں سے ذرا بچ کر رہنا۔ بغداد میں ایک اور شخص بھی ہے جو تمہارے لیے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے، اس کا تعلق بھی امامیہ سے ہے۔ اس کا نام عین عظمیٰ ہے۔ اس کا پورا نام ابو طالب محمد بن احمد، مذہباً امامیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے وہ عباسی خلیفہ المستنصر کے عہد میں ایک عہدے پر مقرر ہوا، پھر مستعصم نے اپنے عہد میں اپنے وزیر نصر الدین کی وفات کے بعد اسے قلمدان اور وزارت سونپ دیا۔ یہ گزشتہ کئی برس سے اس عہدے پر فیض ہے۔ اس کے تعلقات کرخ امامیہ والوں سے بڑے گہرے اور برادرانہ ہیں۔ یہ شخص سازش کرنے میں بھی بڑا ماہر ہے۔ اس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ عالم فاضل، نامور ادیب اور کتابوں کا عاشق ہے۔ اس کے کتب خانے میں 10,000 کتب ہیں۔ بہرحال بغداد میں چند دن قیام کرنے اور امامیہ والوں کی دونوں بستیوں کرخ اور حلہ کے اندر اپنے قدم جمانے کے بعد تم ابن کثیر سے بھی رابطہ قائم کرنا، وہ تمہارے بڑے کام آ سکتا ہے۔ اگر تم پر بغداد میں کوئی مصیبت بن پڑتی ہے تو یاد رکھنا یہ چند لمحوں کے اندر اس مصیبت سے تمہیں چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ابن سیمین علمی سے یہ مت کہنا کہ تمہارا تعلق الموت کے شیخ الجلیل سے ہے، تم اس پر یہی انکشاف کرنا کہ تم دونوں کا تعلق امامیہ مسلک سے ہے۔ تم میری تدبیر کے مطابق وہاں کام کرتے رہو۔ امامیہ والوں کو سنت والجماعت کے خلاف بھڑکاؤ، دونوں کے درمیان دشمنی عداوت پیدا کرو۔ یاد رکھنا امامیہ والے بھی ایک طرف ہوں گے، سنت والجماعت والے بھی ایک طرف ہوں گے اور خلافت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ دیکھو رات گہری ہو رہی ہے، اب تم دونوں آرام کرو، کل دن کے وقت پھر گفتگو ہوگی۔ شیخ الجلیل کے کہنے پر اس کے ساتھ ہی شیخ الجلیل کے کہنے پر اس کے 2 آدمی سیانوف اور نوس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دونوں نے قلعہ الموت کے شیخ اجبیل کو رکن الدین خرشا کے پاس 3 دن آرام کیا اور 3 دنوں کے دوران رکن الدین خرشا انہیں برابر سمجھاتا رہا اور 3 دن بعد سیانوف اور نوس دونوں نے بغداد کا رخ کیا تھا اور دونوں کے ساتھ شیخ الجلیل رکن الدین خرشا کے ہیں۔ 3 دن بعد سیانوف اور نوس دونوں بغداد کا رخ کیا تھا اور دونوں کے ساتھ شیخ الجلیل رکن الدین خرشا کے فدائی بھی تھے۔ شیخ الجلیل رکن الدین خرشا کی ہدایت پر سیانوف نے بغداد کے محلے کرخ میں، جبکہ نوس نے سلہ میں قیام کر لیا تھا۔ اب دونوں نے خفیہ طور پر شیخ الجلیل کے بھیجے ہوئے میں فدائیوں کے ساتھ کرخ اور حلہ دونوں بستیوں کے اندر مسلمانوں کے مسلکی اور فروعی اختلافات کو ہوا دیتے ہوئے ایک طرف سے آگ لگانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ لگاتا رہا۔ 1 ماہ تک بغداد کے محلہ کرخ اور حلہ میں انہوں نے دن بدن مسلکی اختلافات کو تیز اور گہرا کرنا شروع کر دیا تھا اور لگاتار اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے دونوں جگہ انہوں نے ایک خاص گروہ تیار کر لیا تھا جس نے سیانوف اور نوس اور ان کے ساتھ آنے والے
فدائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کو نقصان پہنچانے کا عزم کر لیا تھا۔ کرخ اور حلہ دونوں علاقوں میں مسلکی اختلافات کو تیز کرنے کے بعد سیانوف اور نوس دونوں ایک روز محلہ کرخ میں ملے۔ جہاں وہ ملاقات کے لیے جمع ہوئے تھے وہ سیانوف کی رہائش گاہ تھی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز سیانوف نے کیا اور کہنے لگا، نوس میرے بھائی، شیخ الجلیل رکن الدین خورشاہ کی ہدایت کے مطابق ہم اپنے مقصد میں کرخ اور حلہ دونوں مقام میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور لوگوں کے اندر ہم نے مسلکی اختلافات کو ایسی ہوا دی ہے کہ اس سے دونوں مسلکوں کی دشمنی، عداوت اور اختلافات گہرے ہو جائیں گے، اور دونوں خم ٹھونک کر ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ جس کام کے لیے ہم آئے تھے اسے ہم نے کرخ اور حلہ میں ایک طرف سے مکمل کر لیا ہے۔ اب دونوں محلوں کے اندر اختلاف کی ایک چھوٹی سی چنگاری روشن کرنے کی دیر ہے۔ پھر دیکھنا کیسے حالات خراب ہوتے ہیں اور کیسے لوگ بغداد کے اندر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں اور آگ اور خون کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سیانوف رکا، پھر کہنے لگا، یہ کام کرنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ عین عظمہ سے ملاقات کی جائے۔ تم جانتے ہو کہ ابن عظمہ کا تعلق امامیہ سے ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس سے متعلق باتیں سنی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ خلافت کو بنو عباس سے علویوں میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اقتدار اور اعلیٰ منصب کی حرص بھی رکھتا ہے اور چاہتا ہے خلیفہ مختصم کی جگہ وہ خود مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے۔ میرے خیال میں دونوں اس کے گھر جاتے ہیں، پہلے اس کے خیالات کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد ہم اپنے ارادوں سے اس قدر سے آگاہ کریں گے کہ پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ نوس نے اس سے جب اتفاق کیا تب دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور الکمی کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ عین اس موقع پر ان کے آگے پیچھے رکن الدین خورشاہ کے مہیا کردے فدا بھی تھے۔ چنانچہ عین علمی کی حویلی کے دروازے پر سیانوف نے جا کر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا عین عظمہ کا کوئی غلام تھا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے سیانوف کہنے لگا، کیا عین علمی کا گھر پر ہے؟ کیا عین علمی گھر پر ہے؟ اس پر اس شخص نے سیانوف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے آقا یقیناً گھر پر ہیں، کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ سیانوف نے جب اس بات میں گردن ہلائی تو اس غلام نے دروازہ کھول دیا۔ سیانوف اور نوس دونوں اندر داخل ہوئے۔ جب ان کے آگے پیچھے آنے والے فدائی عین عظمہ کے حویلی کے گرد پھیل گئے تو پھر دروازہ کھولنے والے غلام نے دروازہ کو پھر اندر سے زنجیر لگا دی اور پھر ان دونوں کو لے کر وہ دیوان خانے کی طرف گیا۔ دونوں کو وہاں بٹھایا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ دونوں حضرات بیٹھیں، میں آقا کو آپ کی آمد کی اطلاع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص دیوان خانے میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے سیانوف اور نوس سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر کہنے لگا، میں ابن الکمی ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کہیں کیا بات ہے؟ عین الکمی جب ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو تب سیانوف اور نوس نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر سیانوف بولا اور کہنے لگا، ہمارا تعلق امامیہ سے ہے، ہم گزشتہ کئی دن سے بغداد میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ محلہ کرخ اور حلہ میں کچھ بے چینی اور بے جان سا برپا ہے، اور یہ شاید مسلکی اختلاف کی وجہ سے ہے۔ کیا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ کیا اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا؟ اور کیا کرخ اور سلہ والے جو چاہتے ہیں اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ کام ممکن ہے اس سلسلے میں ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ابن الکمی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے اپنے بھی یہی خیالات تھے۔ اس بنا پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا، آپ لوگوں کے خیالات جان کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے
اور میں خود اس کام کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، اور ان قریب آپ اس کا نتیجہ مثبت انداز میں دیکھیں گے۔ ابن القمی جب خاموش ہوا، اب کچھ دیر کے لیے سیانوف اور نوس دونوں تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر نوس نے اپنی القمی کو مخاطب کیا، کیا آپ ہمیں بتائیں گے نہیں کہ آپ کر اور حلہ میں اٹھنے والی بے جان انگیزی کو کس طرح قابو میں لائیں گے؟